اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کی نمازوں کے حالات۔ مجاہد رحمہ اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال نقل کرتے ہیں کہ جب وہ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ایک لکڑی گڑی ہوئی ہو، اپنی بالکل حرکت نہیں ہوتی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اسی طرح ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے، اور اسی طرح عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز ایسی ہوتی تھی کہ گویا لکڑی ایک جگہ گاڑ دی۔ ایک شخص کہتے ہیں کہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سجدہ کرتے تھے تو اس قدر لمبا اور بے حرکت ہوتا تھا کہ چڑیاں آ کر کمر پر بیٹھ جاتی۔ بعض مرتبہ اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ تمام رات صبح ہی تک رکوع ہی میں رہتے۔ بعض اوقات سجدہ اتنا لمبا ہوتا کہ پوری رات گزر جاتی۔ جب حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی ہو رہی تھی تو ایک گولہ مسجد کی دیوار پر لگا، جس سے دیوار کا ایک ٹکڑا اڑا اور حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق اور داڑھی کے درمیان کو گزرا، مگر نہ ان کو کوئی انتشار ہوا، نہ رکوع سجدہ مختصر کیا۔ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، بیٹا جس کا نام ہاشم تھا پاس سو رہا تھا، چھت میں سے ایک سانپ گرا اور بچے پر لپٹ گیا۔ وہ چلایا، گھر والے سب دوڑے ہوئے آئے، شور مچ گیا، اس سانپ کو مارا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اطمینان سے نماز پڑھتے رہے۔ سلام پھینک کر فرمانے لگے، کچھ شور کی سی آواز تھی، کیا تھا؟ بیوی نے کہا، اللہ تم پر رحم کرے، بچے کی تو جان بھی گئی تھی، تمہیں پتہ ہی نہ چلا۔ فرمانے لگے، تیرا ناس ہو، اگر نماز میں دوسری طرف توجہ کرتا تو نماز کہاں باقی رہتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخر زمانے میں جب ان کے خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ان کا انتقال ہوا تو ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں بھی جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن پہ کپکپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ جل شانہ نے آسمان اور زمین اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف بن ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دق نہیں کرتیں؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے ہیں اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنا کوڑے مارے میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار رحمہ اللہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، مسجد کا ایک حصہ گرا، لوگ اس کی طرف دوڑے، وہاں جمع ہوئے، شور و شغب ہوا مگر ان کو پتہ ہی نہ چلا۔ حاتم عاصم رحمہ اللہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد میں اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، اسی طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں، پرسرات کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتوں کو اپنے اوپر اپنے پیچھے کھڑا ہوا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔
اور اس کے بعد پورے خشوع و خضوع سے نماز پڑھتا ہوں، اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نامعلوم قبول ہوئی یا نہیں۔ فضائل قرآن میں سے ہے، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ایک حرف کتاب اللہ کا پڑھے اس کے لیے اس حرف کے عوض ایک نیکی ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکی کے برابر ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارا الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف، میم ایک حرف۔ مقصود یہ ہے کہ جیسے اور جملہ اعمال میں پورا عمل شمار کیا جاتا ہے، کلام پاک میں ایسا نہیں، بلکہ اجزائے عمل بھی پورے عمل شمار کیے جاتے ہیں، اور اس لیے تلاوت کلام پاک میں ہر حرف ایک ایک نیکی شمار کی جاتی ہے۔ ہر نیکی پر حق تعالی شانہ کی طرف سے جو شخص ایک نیکی لاوے اس کو 10 نیکی کے بقدر اجر ملتا ہے۔ 10 حصہ اجر کا وعدہ ہے، اور یہ اقل درجہ ہے۔ حق تعالی شانہ جس کے لیے چاہتے ہیں اجر زیادہ فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کو مستقل نیکی شمار کرنے کی مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ الف لام میم پورا ایک حرف شمار نہیں ہوگا، بلکہ الف لام میم علیحدہ علیحدہ حرف شمار کیے جائیں گے، اور اسی طرح الف لام میم کے مجموع میں 30 نیکیاں ہو گئیں۔ اس میں اختلاف ہے کہ الف لام میم سے سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے یا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہے۔ اگر سورہ بقرہ کا شروع مراد ہے تو بظاہر مطلب یہ ہے کہ لکھے ہوئے حروف کا اعتبار ہے، اور لکھنے میں چونکہ وہ بھی 3 ہی حروف لکھے جاتے ہیں اس لیے 30 نیکیاں ہوئیں۔ اور اگر اس سے سورہ فیل کا شروع مراد ہے تو پھر سورہ بقرہ کے شروع میں جو الف لام میم ہے وہ 9 حروف ہوئے، وہ 9 حروف ہیں، اور اس کا اجر 90 نیکیاں ہو گئیں۔ بہقی رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بسم اللہ ایک حرف ہے، بلکہ با سین میم علیحدہ یعنی علیحدہ علیحدہ حروف مراد ہیں۔ فضائل نماز میں سے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس پاک ذات کی جس نے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر علیہ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نازل فرمائی، اور قرآن شریف سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا کہ یہ آیتیں فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ایسی جگہ پڑھنے کے بارے میں جہاں اذان ہوتی ہو نازل ہوئی ہیں۔ ترجمہ آیات: جس دن حق تعالی شانہ ساق کی تجلی فرمائیں گے جو ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی، اور لوگ اس دن سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں شرم کے مارے جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ یہ لوگ دنیا میں سجدے کی طرف بلائے جاتے تھے اور صحیح سالم تندرست تھے، پھر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ فائدے میں شیخ فرماتے ہیں ساق کی تجلی ایک خاص قسم کی تجلی ہے جو میدان حشر میں ہوگی، اور اس تجلی کو دیکھ کر سارے مسلمان سجدے میں گر جائیں گے، مگر بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختہ ہو جائے گی، سجدے پر قدرت نہ ہوگی۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ اس کے بارے میں تفسیریں مختلف وارد ہوئی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ جو کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اور اسی کے موافق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے بھی منقول ہے کہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں جماعت کی نماز کے واسطے بلائے جاتے تھے اور جماعت کی نماز نہیں پڑھتے تھے۔ دوسری تفسیر بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا میں ریا اور دکھلاوے کے واسطے نماز پڑھتے تھے۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں جو دنیا میں سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ چوتھی تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد منافق ہیں، واللہ عالم و علمہ اتم۔ بہرحال اس تفسیر کے موافق جس کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم کھا کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی امام تفسیر سے اس کی تائید ہوتی ہے کتنا سخت معاملہ ہے کہ میدان حشر میں ذلت و نکبت ہو اور جہاں سارے مسلمان سجدے میں مشغول ہوں اس سے سجدہ ادا نہ ہو سکے۔
ان کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں جماعت کے چھوڑنے پر آئی ہیں۔ مسلمان کے لیے تو ایک بھی وعید کی ضرورت نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم و ارشاد ہی سب کچھ ہے، اور جس کو اس کی قدر نہیں اس کے لیے ہزار طرح کی وعیدیں بھی بیکار ہیں۔ جب سزا کا وقت ہوگا تو پشیمانی ہوگی جو بیکار ہوگی۔ فضائل ذکر میں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ اور ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، خواہ کتنی کثرت سے ہوں، جتنے سمندر کے جھاگ۔ فائدے مند فرماتے ہیں خطایا کی مغفرت کے بارے میں کئی حدیثوں کے تحت میں بحث گزر چکی ہے کہ ان خطایا سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہیں۔ اس حدیث میں 3 کلمے ہیں، 33 مرتبہ، اور لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ وارد ہوا ہے۔ اس سے اگلی حدیث میں 2 کلمے 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ آ رہا ہے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ ہم کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر ایک کو 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھنے کو حکم فرمایا تھا۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کوئی شخص کہتا ہے کہ ہر ایک کلمے کو 25 مرتبہ کر لو اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ 25 مرتبہ کا اضافہ کر لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور اس کی اجازت فرما دی کہ ایسا ہی کر لیا جائے۔ ایک حدیث میں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہر کلمے کو ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنے کا حکم ہے، اور ایک حدیث میں 10 مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں لا الہ الا اللہ 10 مرتبہ، باقی تینوں کلمے ہر ایک 33 مرتبہ۔ ایک حدیث میں ہر نماز کے بعد چاروں کلمے 100 مرتبہ وارد ہوئے ہیں۔ جیسا کہ حسن حسین میں ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے، یہ اختلاف بظاہر حالات کے اختلاف کی وجہ سے ہے کہ آدمی کی فراغت اور مشاغل کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ جو لوگ دوسرے ضروری کاموں میں مشغول ہیں ان کے لیے کم مقدار تجویز فرمائی، اور جو لوگ فارغ ہیں ان کے لیے زیادہ مقدار۔ لیکن محققین کی رائے یہ ہے کہ جو عدد احادیث میں مذکور ہیں ان کی رعایت ضروری ہے کہ جو چیز دوا کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس میں مقدار کی رعایت بھی اہم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہم اغفر لی ذنبی ویسر لی امری وبارک لی فی رزقی، اللہم لا تحرمنا اجرہا ولا تفتنا بعدہا، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔